اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشیب پر تشریف فرما مولانا جعفر پاشا صاحب قبلہ، مولانا ڈاکٹر سید شاہ وحید اللہ حسینی، پروفیسر ہنری میٹن اسکول انسٹیٹیوٹ، ڈاکٹر مولانا آصف عمری صاحب، پریزیڈنٹ الحدیث حیدرآباد، جناب مرزا اعظم علی بیگ صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند حیدرآباد، جناب محمد عبد الفتح حسن صاحب، پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند چار مینار، ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب، ایڈوکیٹ، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، محترم بزرگوں، دوستوں اور بیٹھ کر سننے والی میری بہنوں، آج کا جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے، کہ آج ہم تمام کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے اس کی صفائی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند حیدرآباد نے ایک 15 روزہ کیمپین چلا رہے ہیں۔ تمام حیدرآباد میں جو گریٹر حیدرآباد کی جو لمٹس ہے اس میں جو کیمپین ہو رہی ہے، اس کا یہی سلسلہ آج جلسہ بھی یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ آج ہم کو سوچنے والی بات ہے، ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ آج ساری دنیا میں جو برائی پھیل رہی ہے، بالخصوص ہمارے مسلمانوں میں جو برائی پھیل رہی ہے، کس وجہ سے پھیل رہی ہے؟ دوسرے مذاہب کے پاس تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو چیز بتائی گئی اس سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں رمضان میں، تراویح میں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ تقریباً 80% لوگوں کو معلوم نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص قرآن کو ترجمے سے پڑھے، اگر اس کو سمجھے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی، وہ دنیا کی ہر برائی سے دور ہو جائے گا۔ لیکن آج یہ ہماری قوم کی اور ہماری بدبختی ہے، ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ آج ہمارے گھروں میں جو پہلے بچوں کو تربیت دی جاتی تھی، آج وہ تربیت نہیں رہی۔ یہ چیز جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں، دینی تعلیم سے ہم دور ہو چکے۔ آج والدین دینی تعلیم پہ توجہ دینے کے بجائے دنیائی تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں۔ دنیائی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیے، پہلے زمانے میں ہر مساجد میں مدرسے ہوتے تھے، بچے صبح اسکول کو جانے سے پہلے ہر گھر سے بچے مدرسے کو جاتے تھے، ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسکولوں میں بھی دینیات کا سبق رہتا تھا۔ آج وہ ختم ہو چکا۔ چلیے، اگر مشن اسکول میں اگر ختم کرے ہیں وہ لوگ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے جو مسلم اسکول چل رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائیوں جو اسکول چلا رہے ہیں، اس میں بھی دینیات کا سبق وہ نہیں رکھیں۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گا اس جلسے کے ذریعے، ہمیشہ بھی میں جہاں بھی بلاتے ہیں اسکولوں میں جا کے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دینیات کا سبق بھی بچوں کو دیجیے۔ آج آپ دیکھیے جو برائی پھیل رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم بچوں کو کیا کہیں
ہم خود اس میں الجھے ہوئے ہیں. ہر فرد آج فون کے اوپر ہے, سوشل میڈیا پر ہے. آپ کسی کو دیکھیے, ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون رہے گا, یوٹیوب پہ رہے گا, یا جو بھی فلاں جو چیزیں ہیں ان تمام پہ وہ مصروف رہے ہیں. ہم اگر اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی اگر ہم بیٹھے ہیں, یا دوست احباب میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ساروں کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے, ہر کوئی ٹیلی فون پہ موجود ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہم آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہر کوئی ٹیلی فون پہ مصروف رہتا ہے. پہلے ہم اپنے میں سے اپنی برائی کو دور کریں. ہم سب سے پہلے اپنا اصلاح کریں, ہم اپنے آپ کو صحیح کریں بعد میں, تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح کریں, ان کو ہم بتائیں, ان کو تنقید کریں. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو بچہ کہے گا کہ اے بابا یا ابا آپ خود یہ کام کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, تو اگر میں دیکھا تو بری بات کیا ہے. آج ہماری بچیاں چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں, کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر اگر فون میں مصروف ہو جائے گا تو مجھے کچھ کام کرنے کا موقع ملے گا, یا مجھے کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام ملے گا. ہر گھر میں یہی ہے. آپ دیکھیے, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, ہر گھر میں یہی چل رہا ہے. تو میں آپ تمام سے یہی کہنا چاہتا ہوں, خاص طور سے ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو شروع سے ہی دیکھیے. آپ چھوٹا بچہ ہے, 6 مہینے کا بچہ, وہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ بھی جو فون پہ گانے سن رہا ہے, فون پہ کوئی بھی جو بچوں کا پروگرام ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو پہلے آپ اس کو دور کریے یہاں سے, اور بچوں کو حلال رزق کھلائیے. سب سے بڑی بات یہ بھی ہے, آج حلال اور حرام میں کوئی تمیز باقی نہیں رہی. کس طریقے سے پیسہ کمانا ہے, بس پیسے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں. برا مت مانیے, پیسہ کس طریقے سے, جب اس کے پیٹ میں حلال رزق اگر جائے گا تو یقیناً وہ حلال کے طرف ہی رہے گا. آج جو ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں, ہم ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ارے چھوٹا سا گناہ ہے, اس میں کیا ہونے کا, معافی مانگ لیں گے, یا عمرہ کر لیں گے, حج کر لیں گے. ان چیزوں کو چھوڑیے. اگر کوئی یہ سوچ کے کر رہا ہے تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے, بہت ہی غلط کر رہے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اصلاح اپنا کرنا چاہیے. اور آج گانجا, شراب, افیم, وائٹنرز اور جتنے LSD, چرس آج سوسائٹی میں اتنے پھیل چکے ہیں. پہلے یہ عام نہیں تھا, پہلے بڑے ہائی سوسائٹیز میں رہتا تھا, یا پھر بالکل لو سوسائٹیز میں یہ رہتا تھا. لیکن آج ہم تمام مڈل کلاس کے لوگوں میں بھی, تمام ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ پھیل چکا ہے. آج میرے خود حلقے میں آج پولیس یہی کام کر رہی ہے. آج گانجا اتنا بک رہا ہے, پولیس کو پکڑ رہی ہے. تالاب کٹے میں گانجا بک رہا ہے. خود یہیں مغل پورہ پہ جائیے آپ, لوگ مجھ سے شکایت کریں, اسپورٹس کمپلیکس بنا ہوا ہے, وہاں پر راتوں میں بچے بیٹھ کر گانجے کا استعمال, آپ کے وائٹنرس جو سونگتے ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں, اور شراب پی رہے ہیں. ہم کو یہ پہلے سوچنا چاہیے. اور محلے والے اپنے آپ سے خاموش ہیں, ہمارا کیا کرنا ہے, ہمارا بچہ ہے کیا. اس چیز کو دور کریے. اگر آپ وہاں پہ روکیں گے, آپ وہاں پہ جا کے روکیں گے, ہر شخص کا یہ فرض ہے, ہر ایک کا آپ روکیں گے تو دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہاں پر آئیں گے. اگر میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ باہر سے بچے آ رہے ہیں. کس کی ہمت ہوتی ہے آپ بتائیے باہر سے آنے کی, آ کے یہاں پر ہمارے گھر میں بیٹھ کر یہاں پر کوئی گانجا پیے, شراب پیے. ہمارا فرض ہے, پولیس کا فرض ہے, پولیس روکتی ہے, لیکن سب سے پہلے ہمارا فرض ہے, ہم کو روکنا چاہیے. پہلے ہم کو نکل کے آگے آنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے کیا کرنا ہے, کوئی پڑوسی کا بچہ بگڑا, ہم کو کیا کرنا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی پڑوسی کا بچہ, محلے کا بچہ بھی کوئی غلطی کرتا تھا تو کوئی بزرگ ہو یا کوئی بڑا شخص ہو, اگر وہ بچے کو مارتے بھی تھے تو اس کے والدین کہتے تھے بہت اچھا کرے آپ, ہمارا بچہ برائی کر رہا تھا, آپ نے اس کو مارا, آپ بہت اچھا کرے, اور ماریے کہتے تھے. آج اگر کوئی آپ کے بچے کو کوئی ڈراتا بھی ہے, سب سے پہلے جا کے والدین اس سے لڑتے تھے. ہمت کیسا ہوئی کہ ہمارے بچے کو ڈرایا. جب استاد اسکول میں مارتا ہے, جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بیت کے چھڑیوں سے ہم کو مارتے تھے, کبھی ہمارے والدین
یا ہمارے کسی دوستوں کے والدین یا ہمارے کوئی رشتہ دار آ کے کبھی یہ نہیں پوچھے ٹیچر سے کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا. آج اگر بچے کو اگر وہ مارتا بھی، ہاتھ بھی لگاتا ہے، ڈراتا بھی ہے، تو والدین اسکول کو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اسکول میں ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور ٹیچر سے لڑتے ہیں اور پرنسپل سے کہتے ہیں کہ ٹیچر کو نکالیے. یہ تبدیلی جو آئی ہے، یہ اس کے نتائج یہ ہے کہ بچہ آپ کا بگڑ رہا ہے شروع سے. اس کو روکیے، ان چیزوں کو روکیے، چیزوں سے دور رہیے. اگر آپ کا استاد اگر بچے کو مارتا ہے تو اچھے کے لیے مارتا ہے. اور آپ دیکھیے بچہ اسکول میں جا کے کیا کر رہا ہے، کیونکہ آج کل اسکول کے بازو میں یہ جو کینڈی اسٹورز کھل گئے ہیں، پان کے ڈبے ہیں، وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں بک رہے ہیں. چاکلیٹس میں ڈال کے دے رہے ہیں، آپ کے کسی بسکٹس میں ڈال کے دے رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. جب اسکول جاتا ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے، آنے کے بعد آپ دیکھیے اگر وہ سوشل میڈیا پہ اگر ہے تو دیکھیے کہ آپ اس میں کیا دیکھ رہا ہے. تو ماں کا فرض ہے، تو اس کے بعد باپ کا فرض ہے. گھر میں بچہ ماں سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ باپ سے اتنا نہیں ہوتا ہے. باپ سے ڈر کے باپ سے دور جاتا ہے بچہ. تو ماں کا یہ فرض ہے کہ بچے کو چیک کرے، بچے کو ہر جگہ دیکھیے، قدم قدم پہ دیکھیے. اس کو ہاتھ میں ٹیلی فون دینے کے بدلے آپ اس کو کھیلنے کے لیے چھوڑیے. فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی بچوں کی. بچے کوئی فزیکل گیم نہیں کھیل رہے ہیں، صرف گھر کو آتے ہیں کہ فون کے اوپر ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، فون پہ طرح طرح کی چیزیں آ رہے ہیں. بچوں کو کیا معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں کو ہم کو دور ہونا چاہیے. میں تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا اپنا پہلے ہمارا فرض ہے ان برائیوں کو روکنا چاہیے. اگر میں ہوں سب سے پہلے اپنے میں جو برائی ہے میں اپنے خود سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اس کے بعد میں اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، پھر پڑوسی، پھر محلہ، پھر پوری اپنی قوم کا اور ہمارے ملک کا ہم کو اصلاح کرنا چاہیے. ان چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے. میں ایک بار آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا جو مہم جماعت اسلامی نے شروع کیا ہے، جو مہم کو اس نے شروع کیا ہے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم پوری طرح ساتھ دیں گے. اور ہم کو پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ حلال اور حرام میں تمیز کریے، ان چیزوں سے دور رہیے. اگر ہم ان چیزوں، جبکہ جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا، حلال رزق اگر جائیں گا تو یقیناً وہ حلال کام کرے گا. حرام رزق اگر میرے میں جائے گا تو میرے خون میں وہ حرامی دوڑتے رہے گی، اس خون اس کی چیز کی، تو میں اسی طریقے سے حرکت کروں گا. تو اپنے بچوں کو حلال رزق دیجیے، دینی تعلیم کے قریب لائیے. گھر میں آپ بچوں کو قرآن پڑھائیے ترجمے کے ساتھ. اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب کوئی مولوی صاحب پڑھانے آتے ہیں، قرآن پڑھانے آتے ہیں، ہم لوگ کیا فیس دیتے ہیں بولیے آپ؟ جب وہ آتا ہے بیچارہ پڑھانے کے لیے، اگر 500 روپے بچے کو 500 روپے پوچھ رہے ہیں، 1000 تو بہت بڑی بات ہے. آپ جا کے ہزاروں روپے کی فیس اسکولس میں دے رہے ہیں، بچے کو ٹیوشن کے لیے دے رہے ہیں. آپ اچھی فیس دیں گے، اچھا مولوی صاحب کو رکھیں گے، وہ صحیح یقیناً آپ کے بچے کو قرآن ترجمے سے پڑھائے گا، قرآن صحیح طریقے سے پڑھائے گا. کیونکہ ان کے پاس بھی کیا رہے گا، بیچارہ جلدی جلدی پڑھاتا ہے چلے جاتا ہے، دوسرے ٹیوشن کے لیے جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی غور کریے. ہمارے پاس دیکھیے آپ مساجد میں امام کی تنخواہ دینے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، مؤذن کی تنخواہ دینے پیچھے ہٹتے ہیں. ان پہ غور کریے. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آج ہمارے قوم کا، ہم کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے. میں یہی آپ سے کہنا چاہتا تھا اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، آپ کو مولانا کو سننا ہے. میں اس الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.